ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار ظہیر، مرکز ٹی وی USA اسلام آباد سے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان حشمت حبیب صاحب۔ حشمت حبیب صاحب وکالت کے حوالے سے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سر، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ سر، موجودہ دور جو چل رہا ہے، جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے، اس حوالے سے آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، ابھی تک کا جو شیڈول ہے نا، اس کے مطابق تو امپریشن یہی ہے کہ الیکشن ہوں گے، اور اس ملک کا جو ہے نا، جو معاملات جو ہے نا، اتنے گمبھیر معاملات ہیں نا، اس کا حل بھی الیکشن ہے۔ لیکن الیکشن سے پہلے یہ معیشت کو درست کرنے کے معاملے میں ہے، تو اس میں تھوڑا سا شبہات پیدا ہوتے ہیں، مگر پھر بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے نا، انہوں نے کہا تھا کہ اس پر گفتگو نہ کرے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، الیکشن ٹائم پر ہوں گے۔ تو یہ ہمارے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں نا، انہوں نے بھی کھل کے بیان دیا ہے کہ ہم سارے انتظامات کر رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے۔ اس پر بات تو یہی چل رہی ہے کہ الیکشن ہوں گے۔ اگر الیکشن نہ ہونے امکان ہوتے تو یہ نواز شریف پاکستان نہ آتا۔ پاکستان نواز شریف کا آنا جو ہے نا، اس بات کا ایک گواہی ہے کہ الیکشن ہوں گے۔ تو کیا آنے والی پارٹیوں میں برسر اقتدار آپ کو نون لیگ نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، ووٹر ہے، ووٹر کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ یہ بعض کا ویو چلتی ہے، اگر ویو چلانے میں کامیاب ہوگا یہ کوئی بھی پارٹی، وہ کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا، نون کی طرف راغب ہیں۔ باقی جو پروپیگنڈا ہے اس کا تو تحریک انصاف کا تو زیادہ تر، لیکن بھارت تحریک انصاف کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ اس کی وجوہات ہے کہ ایک بڑے عرصے تک پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے نواز شریف کے خلاف، زرداری کے خلاف، کچھ اور لوگوں کے خلاف، اور یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اور پھر یہ 11-12 پارٹی ہیں، اتحاد ہوتا نہیں ہے، ووٹ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اس ملک کا جو نظام ہے نا، ووٹنگ کا، الیکشن کا، جب تک فرانس کی طرح نہیں ہوگا نا کہ 51% کم سے کم ووٹ لینے والا جو ہے نا وہ کامیاب قرار دیا جائے گا، تو اس وقت اس ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ پیسے اب برادری سسٹم ہے، پیسہ چلتا ہے، غربت ہے، لوگ پریشان ہیں، چیٹر لوگ ہیں، گروپ بناتے ہیں ان کے اپنے چھوٹے چھوٹے چیپٹر ہیں، وہ اپنے مفاد کرتے ہیں، تو وہ الیکشن کسی میرٹ پر نہیں لڑتے ہیں، نہ لڑاتے ہیں، وہ صرف اس آدمی کو لڑاتے ہیں جو پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جو ہمارے الیکشن ہوتا ہے اس کا نیشنل اسمبلی کا، وہ 15-20 کروڑ تک پہنچ گیا ہے۔ صوبائی اسمبلی کا 10 کروڑ، 5 سے لے کے 10 کروڑ پہنچ گیا ہے۔ اس کو تو چھوڑیں، ہمارے جو وکلا کا الیکشن ہے نا، اس میں کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے۔ ملک میں جو اس بات کے قوانین موجود ہے، جسے پیسہ خرچ کرنے پہ کوئی چیک نہیں ہے، تو اسی طرح نظام رہے گا۔ لیکن یہ رگڑا کھاتے کھاتے کبھی درست ہو جائے گا۔ سر، قومیں جو ہیں وہ اپنے اقتدار اور ویلیوز سے جانی جاتی ہیں۔ ہماری پاکستانی قوم کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے یہاں تو کوئی اقتدار نہیں، چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں۔ ایک آدمی اگر آپ کے علاقے میں کوئی جج بن جائے، پورا محلہ، پورا علاقہ اس کو سلام کرنے پہنچ جاتا ہے۔ اب میرے حساب سے جو نکمہ ترین وکیل ہوتا ہے وہ کوشش کر کے جج بنتا ہے۔ ایک اچھا کامیاب وکیل تو جج بننا کی سوچتا بھی نہیں، نہ وہ بننا چاہتا ہے۔ لیکن یہ حالات ہے، سفارشیں ہیں، مامے چاچوں کی سلیکشن ہوتی ہے، کوئی چیک نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اسلام آباد کی حالت یہ ہے کہ اسلام آباد میں کوئی ایک سول جج بھی آ کے تعینات ہو جائے 2 سال میں، وہ اپنے آرام سے ایک آسودہ زندگی گزار لیتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں بند ہونے کے لیے کہ قومیں اپنے اقتدار اور ویلیوز سے زندہ رہتی ہیں۔ پاکستانی قوم کے کیا کوئی اقتدار یا اپنی ویلیوز ان کی ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستانی قوم میں جو ہے نا مختلف قسم کے لوگ موجود ہیں، گروپنگ بن گئی ہیں، نسلیں بن گئی ہیں، ذاتیں بن گئی ہیں، جبکہ اسلام میں ذات پات ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ ذات ہوگی، چھوٹی ذات ہے، بڑی ذات ہے، زمیندار گھرانے بنے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو انگریزوں کے کتے نہلاتے تھے، یہ جنہوں نے مجاہدین کے خلاف
अपने बंदे भेजे थे। वो कुत्ते नहलाने वाले क्या कर रहे हैं सर आज? वो इस वक्त इक़्तिदार में है, वो आपको कुत्ता बना कर रखा हुआ, बाकी आवाम को कुत्ता बनाते हैं वो लोग। तो सर कुत्ते नहलाने वालों ने अवाम को कुत्ता बना दिया। आवाम को कुत्ता बनाते तभी तो वो अपना सेटिस्फाई करते हैं अपने आप को कि ये हमारे बावजदार ने जो ज़मीनें ली थी तो ये इस आवाम को बेच के ली थी, आवाम को जो एक गद्दार कौम जो हमारे मुल्क में हुक्मरान थे उनके साजिश बना के की थी, वही चलता आ रहा है यहाँ पर। माशरे हमेशा इंसाफ की बुनियाद पर चलते हैं, इस्लाम की बुनियादी इंसाफ पर है। जब इंसाफ पर आप रखेंगे, इस्लाम आ जाएगा तो मुल्क चलता रहेगा। लेकिन अब ये वैल्यूज़ है, आधा तीता आधा बेटे, ऐसे काम चलता रहेगा। आप देख रहे हैं, आप जाएँ इस वक्त जो है ना, जो नए पासपोर्ट है ना, वो बनने मुश्किल हो गए हैं। इतना रश हो गया लोगों को जाने के लिए, लोग लाखों रुपया खर्च करके बाहर जाते हैं, जायदादें बेच के जाते हैं, वहाँ जाकर जलील होते हैं, घूमते हैं और अपनी यहाँ का जो माइंड हमारा मुल्क का वो ड्रेन हो जाता है, चला जाता है। तो इसको रोकने के लिए कोई स्कीम होनी चाहिए, एहतसाब का अमल तेज़ होना चाहिए। ये जो हमारा जुडिशल सिस्टम है ये चेंज होना चाहिए और इसमें जो एकदम पकड़ हो जाए। तो देखिए एक वक्त आया था ये चौधरी इफ्तिखार के ज़माने में, किसी अगर आदमी ने 5 रुपए की किसी की रिश्वत पकड़ी गई है या कोई गैर, तो उसके अलावा कोई उसको रिलीफ नहीं मिलता था। लेकिन उसके बाद अब वही आदमी जो ना गया उस पर उसके खिलाफ इल्ज़ाम लग गया। ये माशरे में जो इल्ज़ाम लगते हैं ना, उसकी हकीकत होती है, उसकी छानबीन की जाए, उसकी रोकथाम की जाए, तदारक किया जाए, तब माशरा चलता है। माशरा इंसाफ के बगैर नहीं चल सकता। हमारे साथ सीनियर कानूनदान हशमत हबीब साहब मौजूद थे, हम इनके मशकूर हैं, इन्होंने टाइम दिया। इनका कहना है कि अवाम को पॉलिटिशियंस ने कुत्ता बना के रखा हुआ है और ये कुत्ते नहलाने वाले लोग हैं जो इस टाइम बरसरे इक़्तिदार पे हैं। हम एक बार फिर इनके मशकूर हैं कि इन्होंने टाइम दिया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। सरदार ज़हीर, मरकज़ टीवी USA, प्रोग्राम हशमत हबीब और कानून में। जी।